العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلبہ عزیز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، اور اس کتاب یعنی معین البلاغہ کا غالباً یہ آخری سبق ہو، اس لیے امید ہے کہ آپ توجہ سے سنیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ تضمین کیا مطلب؟ کوئی شاعر اپنے اشعار کے ساتھ دوسرے کے اشعار ملا لے، اپنے اشعار کے ساتھ دوسرے کے اشعار کو ملا لے تو اس کو تضمین کہا جائے گا۔ جیسے ایاک یعنی من غدا متناشدا بیتا رووہ علی مرور الآثر وإذا تباع کریمة او تشترى فسواک بائعها وانت المشتری۔ شعر کہنے والا جب کوئی شعر کہتا ہے تو تجھی کو مراد لیتا ہے، جس کو لوگ زمانے کے گزر جانے کے باوجود بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں۔ اور جب کوئی اچھی خصلت، اچھی عادت بیچی جاتی ہے یا خریدی جاتی ہے تو تم اس کے مشتری ہوتے ہو اور تمہارے علاوہ اس کا بیچنے والا ہوتا ہے، چونکہ ہر اچھی چیز تو اپنے اندر اپنانا چاہتا ہے، لینا چاہتا ہے۔ تو یہاں پہ جو پہلا شعر ہے، ایاک یعنی من غدا متناشدا بیتا رووہ علی مرور الآثر، یہ کسی دوسرے شاعر کا شعر ہے۔ اور وَإِذَا تُبَاعُ كَرِيمَةٌ أَوْ تُشْتَرَى فَسِوَاكَ بَائِعُهَا وَأَنْتَ الْمُشْتَرِي، یہ دوسرے کا شعر ہے۔ تو پہلے والے شاعر نے اس شعر کو اپنے شعر کے ساتھ کیا کیا؟ ملا لیا۔ آگے سرکات الکلام، کوئی شاعر یا ناصر غیر کی عبارت کو یا پورے مفہوم کو لے لے، غیر کی عبارت کو یا اس کے پورے مفہوم کو لے لے، اس کو سرکات الکلام کہا جاتا ہے۔ تصدیر، دونوں جملے یا دونوں اشعار ابتدا اور انتہا میں موافق ہوں، ابتدا میں جیسا ہو انتہا میں بھی ویسا ہی ہو، جیسے وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَى، ابتدا میں تخشا ہے، ابتدا انتہا میں بھی کیا ذکر کر دیا؟ تخشا ذکر کر دیا، اس کو تصدیر کہا جائے گا۔ تشابہ الاطراف، متکلم یعنی شاعر یا ناصر، خواہ شاعر ہو یا ناصر ہو، اپنے کلام اول کو جس کلمہ پر ختم کرے دوسرے کی ابتدا اسی سے کرے، جیسے کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، پہلا جملہ ختم ہے مصباح پہ اور دوسرا جملہ شروع ہے کس سے؟ المصباح سے، اس کو تشابہ الاطراف کہتے ہیں۔ دوسری مثال، اذا نزل الحجاج ارضا مریضة تتبع اقصى دائها فشفاها، شفاها من الداء العذال الذي بها همام اذا هز القناة سقاها۔ جب حجاج بیمار جگہ میں اترتا ہے، اس کا نزول ہوتا ہے تو بیماری کی تہ تک پہنچتا ہے، اصل بیماری کو تلاشتا ہے اور اس کو شفا دیتا ہے، اس کو اس لا علاج مرض سے شفا دیتا ہے جو اس کو لاحق ہوتا ہے۔ ایسا بہادر ہے کہ جب نیزہ کو حرکت دیتا ہے تو اس کو سیراب کر دیتا ہے۔ تو یہاں پہ پہلا شعر شفا پہ ختم ہے، دوسرا شعر بھی شفا سے شروع ہو رہا ہے، اس کو کہتے ہیں تشابہ الاطراف۔ آگے دیکھتے ہیں تشریح، شاعر اپنے شعر کی بنیاد دو قافیوں پر رکھے، جیسے لا یعرف الشوق
إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها کہ شوق کو شوق والا ہی جان سکتا ہے اور عشق کی طلب کو عشق والا ہی جان سکتا ہے. یعنی دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا ان چیزوں سے سامنا ہوا ہوگا وہی اس کو جان سکتا ہے. اس شعر میں اللہ پر بھی وقف صحیح ہے اور مفہوم مکمل ہو جاتا ہے. آپ اس شعر کا دوسرا مصرع بھی سن لیجئے، یعنی دوسرا شعر، تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو. لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا السبابة إلا من يعانيها لا يسهر الليل إلا من به ألم ولا تغرق النار إلا رجلواتيها. جی تو پہلا شعر ولا السبابة إلا ایک قافیہ، من يعانيها دوسرا قافیہ. دوسرا شعر دیکھیے ولا تغرق النار إلا پہلا قافیہ، واتیہا دوسرا قافیہ. جی کہ راتوں میں وہی جاگتا ہے جس کو درد ہوتا ہے، آگ اسی کو جلاتی ہے جو آگ میں آتا ہے. یعنی آگ رودنے والا جو ہوتا ہے آگ اسی کے پیر کو جلاتی ہے، سب کو نہیں جلاتی ہے. عکس متکلم کوئی کلام کرے پھر اس کو پلٹ دے، جیسے یخرج الحی من المیت، اس کو پلٹ دیا ویخرج المیت من الحی. لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن. جی پلٹ دیا، یہاں پر بھی اس کو عکس کہا جائے گا. تردید متکلم ایک لفظ کو مکرر ذکر کرے اور ہر مرتبہ جدید معنی دے، جیسے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ. ساعہ کو متکلم نے مکرر ذکر کیا اور دونوں مرتبہ نیا معنی. الساعہ پہلے والے سے قیامت مراد ہے کہ قیامت قائم ہوگی جس دن، تو مجرمین قسم کھائیں گے کہ وہ لوگ تھوڑی دیر ہی ٹھہرے. ساعہ جو دوسرا والا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے وقت اور زمانہ مراد ہے. ابدل البدی لہ الوصف البدی وفی نظم البدی حلا تردیدہ بفمی. جی شاعر اس شعر میں بیان کرتا ہے کہ اس کا قصیدہ کتنا انوکھا ہے اور وہ خود انوکھا ہے. لہ الوصف البدی، اس کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ بھی انوکھی ہیں. وفی نظم البدی، نظم بدی میں حلا تردیدہ بفمی، یعنی ایسا ہے کہ اس کی تردید سے منہ میٹھا ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ پہلا جو بدی ہے وہ قصیدے کی صفت ہے، دوسرا جو بدی ہے وہ ممدوح کی صفت ہے، اور تیسرا جو بدی ہے وہ فن بدی کے بارے میں ہے، فن بدی کی صفت ہے. تو تینوں معنی کیا ہو گئے؟ الگ الگ ہو گئے. آگے دیکھتے ہیں قلب. متکلم کوئی کلام پیش کرے اس طور پر کہ سیدھا اور الٹا دونوں برابر ہو، جیسے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ أَرَانَا الْإِلَهُ هِلَالًا أَنَارًا. یعنی سیدھا اور الٹا کرنے پر مفہوم میں اور لفظ میں کوئی تغیر واقع نہ ہو. جیسے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ آپ پلٹ دیں، فَكَبِّرْ لاسٹ میں کیا ہے؟ را ہے، پھر با ہے. آپ پہلے لکھیے را، پھر با، پھر کاف، ربک ہو جائے گا، پھر کاف، پھر فا، پھر کاف، پھر با، پھر را، فکبر ہو جائے گا. ایسے ہی ارانا الالہ ہلالا انارا، اللہ نے ارانا الالہ، الہ نے، معبود نے، اللہ نے ہمیں ہلال دکھایا جو روشنی دینے والا ہے. تو یہاں پہ بھی اگر آپ الٹ دیں تب بھی عبارت وہی رہے گی، مفہوم وہی رہے گا. آگے دیکھیے ترتیب. متکلم چند اوصاف یا افعال کو ترتیب وار ذکر کرے، جیسے والعادیات ضبحا
فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ جی، اور قسم ہے ہانپ ہانپ کر دوڑنے والے گھوڑوں کی، تیز دوڑنے والوں گھوڑوں کی، اور اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں اڑانے والوں کی۔ اس کے بعد تیسرا وصف ہے صبح کے وقت میں یلغار کرنے والے گھوڑوں کی۔ تو 3 اوصاف ذکر کیے گئے ترتیب وار، اس کو ترتیب کہتے ہیں۔ توضیح: متکلم اپنے کلام میں کسی مخصوص حرف کو تمام الفاظ میں لازم کرے، جیسے فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ۔ پہلی اور دوسری آیت میں آخری چاروں حروف ایک ہیں۔ جی، صاد را واو نون پہلے میں بھی، دوسرے میں بھی وہی صاد را واو نون۔ التزام توضیح کا مترادف ہے، یعنی جیسے توضیح کے اندر متکلم کچھ مخصوص حروف کو لازم پکڑ لیتا ہے، ایسے ہی التزام کے اندر بھی متکلم چند حروف کو لازم پکڑ لیتا ہے، لیکن التزام شعر کے ساتھ مخصوص ہے، غیر شعر کے ساتھ نہیں پایا جائے گا۔ موازنہ: 2 فاصلے وزن میں برابر ہوں، دونوں کے حروف برابر ہوں، جیسے وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَ۔ جی، مصفوف ہے 6 حروف ہیں، مبثوث ہے 6 حروف ہیں۔ حذف: متکلم حروف تہجی میں سے کسی حرف کے حذف کا التزام کرے، یعنی کسی حرف کو نہ ذکر کرنے کو لازم پکڑ لے، جیسے اللہ الصمد۔ اس جملے میں نقطے والا کوئی حرف نہیں ہے، متکلم نے اس کلام میں یہ لازم پکڑ لیا کہ مجھے نقطے والے حروف کو نہیں ذکر کرنا ہے۔ نمبر 19، مشاکلہ: کسی لفظ کی مصاحبت کی وجہ سے دوسرے لفظ کو بھی اس کے ہم شکل ذکر کر دیا جائے، مصاحبت کی وجہ سے، جیسے وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا۔ ظلم کا بدلہ کیا ہے؟ جائز ہے، لہذا جب سیئہ کا بدلہ دینا جائز ہے، صحیح ہے، تو اس کو سیئہ سے تعبیر نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کو مشاکلتاً سیئہ سے تعبیر کیا گیا۔ جی، آپ کہہ سکتے ہیں تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک۔ یہاں پہ نفسک کس معنی میں؟ عندک کے معنی میں، یعنی لا اعلم ما عندک، نفس کے ساتھ عندک کو ذکر کیا مشاکلے کی وجہ سے۔ جی، آگے دیکھتے ہیں خاتمہ۔ جی، ابھی محاضرے میں وقت باقی ہے، اس لیے خاتمہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ حسن ابتدا: متکلم اپنے کلام کی ابتدا اچھے، صاف اور شیریں الفاظ سے کرے۔ کوئی قید نہیں ہے، کوئی بھی الفاظ ہو، کوئی بھی جملہ ہو، شیریں صاف ہونا چاہیے، جیسے الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسولا۔ اللہ کی تعریف سے اچھا اور کوئی کلمہ، کوئی کلام کیا ہو سکتا ہے؟ حسن انتہا: متکلم اپنے کلام کو اچھے، صاف اور شیریں الفاظ پہ ختم کرے، جیسے سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حسن تخلص: متکلم افتتاح کلام سے اپنے غرض کی طرف اچھے انداز میں لوٹ آئے، جس چیز کو بیان کرنا مقصود ہے خطبے کے اندر، واعظ کے اندر، اس واعظ سے پہلے ایسے کلام کو ذکر کرے کہ سننے والے سامعین یہ نہ کہیں کہ کس موضوع کو ذکر کر رہا تھا اور کس موضوع کو ذکر کرنے لگا ہے۔ اچھے انداز میں اپنے غرض کی طرف آنا، جیسے وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، کہ اونچے اونچے درخت کو اللہ نے بنایا جس میں تہ بتہ خوشے لگے ہوئے ہیں، کیوں؟ تاکہ اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ رزق دے۔ وَأَحْيَيْنَا، اب دیکھیے، اور ہم نے اس پانی سے
مردہ پڑے ہوئے شہر کو زندگی بخشی، کذالک الخروج، اصل مقصد کی طرف آ گئے۔ اور ایسے ہی لوگوں کو بھی اپنی قبروں سے نکلنا ہے، جہاں جہاں لوگ مدفون ہیں جس حالت میں بھی ان کو وہاں سے اسی طرح نکلنا ہے۔ براعت استحلال، کلام کی ابتدا میں ایسے الفاظوں جس سے مقصود کی طرف اشارہ ہو جائے۔ جی، خطبہ جب شروع کرے تو اس میں ایسی آیت ایسی حدیث کو پڑھے سننے والے یہ سمجھ جائیں کہ کس چیز کو بیان کرنا چاہتا ہے۔ مثلا اگر آپ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ دلوں کو نور ایمانی کہاں سے عطا کیا جاتا ہے، کون عطا کرنے والا ہے، تو اس کے لیے آپ ابتدا میں پڑھ دیجئے اللہ نور السماوات والارض۔ براعت طلب، متکلم اچھے انداز میں بغیر صراحت کیے ہوئے اپنے مقصود کو طلب کرے، جیسے وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي۔ جی، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے بارے میں بتایا کہ میرے اہل میں سے ہے، اور کچھ نہیں کہا۔ جی، آگے دیکھیے براعت مقطع، کلام کو ایسے کلمے پر ختم کرنا جس سے اختتام کی طرف اشارہ ہو، جیسے تحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ طلب عزیز، آپ کی یہ کتاب معین البلاغہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ختم ہو گئی۔ آپ سے بڑے ہی ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس کتاب کو سنیں، سمجھیں اور اس کو زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں۔ نیز اگر اس کتاب میں ان دروس میں کہیں بھی سبقت لسانی ہوئی ہوگی تو آپ سے معافی چاہتا ہوں، اور آپ سے یہ امید کرتا ہوں کہ آپ اطلاع فرمائیں گے کہ فلاں سبق میں فلاں جگہ یہ چیز یعنی غلط ہے، یہ چیز، یہ الفاظ، یہ کلمات صحیح نہیں لگ رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے رجوع کروں گا اور اس کی تصحیح کی جائے گی۔ اور مزید آپ سے دعا کی درخواست ہے، اللہ تعالی ہمیں عافیت کے ساتھ رکھے، اللہ تعالی ہمارے پڑھنے اور پڑھانے کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.